بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا جائزہ لیں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. پہلی حدیث نیت. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے. بخاری شریف. دوسری حدیث بشارت تبلیغ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے پہنچائے. پس بہت سے لوگ فقہ یعنی علم دین کے حامل ہوتے ہیں مگر خود فقیہ نہیں ہوتے، اور بہت سے لوگ علم دین کے حامل اس کو ایسے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوں. جامع ترمذی. تیسری حدیث 40 حدیثوں کو جمع کرنا. جو شخص میری امت کے فائدے کے لیے دین کے کام کی 40 حدیثیں سناوے گا اور حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا. کشف الظنون. چوتھی حدیث سو کر اٹھنے کے بعد. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو یہ فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو منے. فضائل نبوی. پانچویں حدیث بیت الخلا جانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں داخل ہوتے تو بایاں قدم پہلے اندر رکھتے، اور جب باہر نکلتے تو دایاں قدم پہلے باہر رکھتے، اور داخل ہوتے وقت پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. 5 بخاری شریف. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ان کے کرم ہی کرم ہے، جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کا سلسلہ بدستور چلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں. یہ منزل ہے جو ہر صورت پہ آ کے رہے گی، اور اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بات کا پتہ چلے گا کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام. کامیابی ہے اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور ناکام اور وہ شخص ہوگا جس نے اپنی منطق اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی گزاری. اس لیے خدا کے لیے ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے. ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آیا زندگی کامیاب والی ہے یا ناکام والی. اگر ناکام والی ہے تو اس کو کامیابی کی طرف موڑنا ہے، اور اگر کامیاب والی ہے تو استقامت کی دعا کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے. بار بار اسی بات کا احساس دلا رہا ہوں کہ ایک ہفتے کی مہلت اور ہماری زندگیوں کی کم ہو گئی. بھائی اسی بات کا جائزہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام دنیا کی فکریات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تمام چیزوں کی ہر اس سے ہمیں نکال کر یہاں بٹھا دیا. یہ ان کا محض فضل ہے، محض کرم ہے. کیونکہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہاں سے نکلے پھر وہی ہماری حالت ہے. ہمارے دل و دماغ، ہماری ہر چیز جو ہے وہ حواس باختہ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. لیکن یہ جو لمحات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی طور پر عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کا محض فضل ہے اس بات کے لیے کہ ہمیں اگر اس بات کا احساس ہو جائے، اس بات کا جائزہ لے لیں کہ ہاں ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. کیونکہ
شاعر بقول شاعر کے ٹھوکر کسی پتھر سے اگر کھائی ہے میں نے، منزل کا نشان بھی اسی پتھر سے ملا ہے۔ تو بھائی بہت ساری ٹھوکر بھی جو ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو منزل کی طرف گامزن کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے اس کا اچھا خاصا وقت ہماری زندگیوں میں مہلت ختم ہو چکی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی آہستہ آہستہ، تو بھائی ہر چیز کو آہستہ آہستہ ہی کرنا چاہیے، لیکن جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، جس اینڈ پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے آج ہے اور کل نہیں۔ اور روز یہی نظر آ رہی ہے کہ بھائی کل فلاں صاحب تھے، ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ چلے گئے دنیا سے، فلاں صاحب تھے ان کا رونا ہوا اس دنیا سے۔ بھائی ہم روز دیکھ رہے ہیں، بلکہ بہت ساری مساجد میں تو روز جنازے پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ کیا کل اس نے جانا تھا، آج وہ چلا گیا، کل ہم نے جانا ہے۔ اور اصل یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہمیں دی گئی ہے، یہاں پر صرف امتحان کے لیے دیا گیا ہے، اور امتحان ہر چیز کا ہے۔ یہاں پر ہر چیز، ہم دارالامتحان میں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی وہ امتحان ہے، یہاں کی ہر چیز امتحان ہے۔ خدا کے لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، اور ایسا خطرناک امتحان ہے کہ یہاں کی ہر چیز میں ایک لطف ہے، ایک مزہ ہے۔ اس لیے اس لطف اور مزے کو توڑ کر ہمیں اس طرف جانا ہے جہاں پر کامیابی ہے، اور کامیابی صرف ایک ہی چیز پہ ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے۔ اب ہماری زندگیوں میں کیونکہ کسوٹی یہی ہے جس کے اندر ہم کہیں گے ہم نے بڑی ترقی کی، لیکن اگر ہماری سنت پہ عمل نہیں ہے تو ہم ترقی نہیں کر رہی ہے، دھوکہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی تو بھائی یہی کامیابی ہے۔ اسی بات کا جائزہ لینا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ 24 گھنٹے کی زندگی اگر ہم نے جائزہ لے لیا، اگر یہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اگر صحیح ہو گئی تو یہ سمجھو کہ بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ یہی 24 گھنٹے ہر روز آتے ہیں اور ہر روز ایک ہی عمل کرنا ہوتا ہے، دوسرا بہت کم آتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے روز، جیسے نماز کے اندر ایک ہی طریقہ ہے، وہی سجدہ ہے، وہی رکوع ہے، وہی سب کچھ ہے۔ قرآن شریف بھی ہم بار بار وہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کا معاملہ بھی تقریباً ایک جیسا سسٹم بنایا ہے کہ روز کھاتے ہیں، روز پیتے ہیں، روز باتھ روم جاتے ہیں، روز سوتے ہیں، یہ سب چیز ہم روز کرتے ہیں۔ اگر یہ 24 گھنٹے کی زندگی، جیسے میں بار بار ایک ہی بات کی طرف آپ سب کا دھیان دلوانا چاہ رہا ہوں، بھائی خدا کے لیے ان 24 گھنٹے کو سسٹم پہ لے آؤ۔ جس دن یہ سسٹم پہ آ گئی سمجھو تمہاری زندگی کامیابی کی طرف چل پڑی، لیکن اگر یہ سسٹم پہ نہیں ہے تو یہی تمہارے اوپر سب سے بڑی لعنت ہے۔ بات ساری صحیح ہے لیکن پرنالہ وہیں گرے گا جہاں گر رہا ہے۔ یہی سب سے بڑی گھنٹی ہے خطرے کی جو ہمارے اور آپ کے درمیان بج رہی، کیونکہ ہم دنیا کی فکروں میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں، ہماری فکریں اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہی۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہی اس کی مثال ہے اور کوئی بھی چیز کی مثال نہیں کہ ہم ہر چیز دنیا کے لیے بڑے اہتمام کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ہر چیز دنیا کے لیے بڑا ہی اس کے اوپر فکر کرتے ہیں، یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیسے کی جائے، اور اگر وہ ایک دفعہ ناکام ہو گئے تو پھر کچھ کی کوشش کرتے ہیں۔ ایون کہ ہم نے 40 سال 50 سال اسی بات پہ خرچ کر دیے، کوئی کمانے میں خرچ کر دیا، کسی نے بیوی کو منانے میں خرچ کر دیا، کسی نے حالات کا مقابلہ کرنے میں خرچ کر دیا۔ غرض یہ کہ اپنی زندگیوں کو ہم نے، اللہ معاف کرے، کیوں ضائع کروں گا، اس لیے کہ ابھی تک ہمیں وہ سمجھ نہیں پیدا ہو رہی۔ ابھی تک ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، حواس باختہ والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر ایسا نہیں ہے تو دیکھ لیجیے جانماز پہ ہمارا پہلا قدم کون سا ہوتا ہے۔ یہی ہماری نشانی، کیونکہ ہم چلے آ رہے ہیں، مسجد ہے لیکن ہم آواز باختہ ہو جاتے ہیں اور پہلا قدم ہمارا الٹا ہو جاتا ہے۔ اور بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو جو چیز بھی ہم کریں گے اس کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، اور نیت یہی ہے کہ اللہ ہر قدم جو ہے وہ تیرے حکم کے مطابق، اگر یہ ہمیں یاد رہا تو ہم غافلین میں نہیں ہیں بلکہ ہمیں یاد ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جیسے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی 24 گھنٹے کی زندگی میں یہی ہے، سیدھا پیر الٹا پیر، سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ، بیٹھنا کیسے، کھانا کیسے، چلنا کیسے، پھرنا کیسے۔ بھائی جو ہم کر رہے ہیں ہم نے اگر اس کو سنت کے مطابق کری، جو ہم کر رہے ہیں کوئی ایکسٹرا نہیں کرنا، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، جو گناہ کر رہے ہو وہی گناہ کرتے رہو، جو کام کر رہے ہو وہی کام کرتے رہو، لیکن ان کو اللہ کے طرف موڑ دو۔ کیا موڑ دو؟ بھائی گناہ کر رہے ہو تو یہ گناہ سمجھو میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ سے کہو یا اللہ یہ تو میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے آپ اس سے بچا لیجئے اور مجھے توفیق عطا فرما دیجئے اور مجھے معاف فرما دیجئے۔ بھائی جو گناہ ہوں گے اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ فرشتے ہو جائیں گے۔ تو بھائی کرنا چاہیے یہ کہ جو گناہ ہے اس کو گناہ سمجھ کے کرو اور اس گناہ کے اوپر توبہ کرو، اللہ سے توفیق مانگو۔ اور جو عمل سیدھا ہے تو اس بات کو اگر پوچھا جائے کہ جوتا تم نے کیسے پہنا، سیدھا پہنا، کیوں پہنا؟
بس عادت ہو گئی ہے. اللہ اکبر عادت نہیں ہے بلکہ میں نے سنت سمجھ کے پہنا. ہر چیز کو ہم نے سنت کے مطابق, جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ بھائی نیت ہی اصل معاملہ ہے, اور عمل, اگر عمل ہمارا صحیح ہے اور نیت صحیح نہیں ہے معاملہ قابل قبول نہیں ہے. تو بھائی تھوڑی سی توجہ دینی ہے. ہم رات کو سو رہے ہیں 3 دفعہ استغفار کتنی دیر لگتی ہے, یا اللہ معاف فرما دیجیے میں سو رہا ہوں بس. لیکن ہو کیا رہا, آپ یہ غور کریں گے, جیسے میں نے کہا کہ یہ سب چیزیں ہم سے ہو نہیں رہی. اللہ ماشاءاللہ جو کر پائے اللہ کا شکر ہے, جو نہیں کر پا رہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بھول جاتا ہوں. تو یہ بھولنا نہیں ہے بلکہ یہ لعنت ہے جو ہمیں بھلا دیتی ہے. جیسے میں نے کہا نا, سیدھا پیر اور الٹا پیر جانماز کو چھوڑتے ہوئے اگر ہم نے اللہ کو بھول گئے, اتنی دیر ہم نے اللہ کو یاد کیا, کیا یاد کیا بھائی؟ ہم تو غافلین میں چلے گئے, غفلت میں ہم سے یہ کام ہو گیا اور اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا. تو بھائی خدا کے لیے یہی جس دن ہمارے اندر آ جائے گی تو ہر چیز میں کسی سے بات کروں گا تو میرے اندر یہی آئے گی, یہ بات جو ہے وہ اللہ کے حکم مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. یہ کیوں آئے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا دے گا, دیکھو یہ عمل تمہارا صحیح ہے اور یہ عمل تمہارا غلط ہے. فوراً اس کی تنبیہ ہوتی ہے اور انسان استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے اس کو بچا لیتا ہے. تو بہرحال کہنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا دو. بار بار عرض کر رہا ہوں, دیکھو پوری توجہ اس پہ دو. ہم اور جگہ جو زندگی میں ہم نے یہ بات دیکھتے آئے ہیں کہ ہزاروں درس سنے ہوں گے, ہزاروں جگہ ہم نے اس بات کا وہ کیا کہ بھئی اچھی باتیں سنی, لیکن عملی طور پہ ہم بالکل ناکارہ ہیں. تو اصل چیز عمل ہے. ہمیں علم کس کو کہتے ہیں؟ علم اسے کہتے ہیں جو عمل ملا ہے. باقی انفارمیشن ہے, انفارمیشن تو سب ہے کہ ایسا ہوگا, ہم الٹا کریں گے الٹا ہوگا, سیدھا. تو بھائی یہ تو عملی طور پہ جب تک نہیں ہوگا, آپ کو علم نہیں آیا, ایک بڑے سے بڑا عالم ہے لیکن اگر اس کا پیر الٹا اٹھتا ہے جا نماز میں, وہ جاہل ہے, وہ جہالت میں مبتلا ہے, کیونکہ اس کا علم اس کو اس بات کی تلقین نہیں دیتا کہ بھائی یہ جگہ سیدھے الٹی کی. بھائی ایک بات بار بار عرض کر رہا ہوں, دیکھو یہی زندگی کا کسوٹی ہے. جیسے میں دوسری مثال دیتا ہوں, چاول کی بوری کو چاول کی اوپر کی سطح سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اندر کیا ہے. اسی طرح ہر چیز میں ایسے ہی ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے, پانی آپ گلاس میں بھرا ہوا ہے, اوپر سے پتہ چل جائے گا کہ یہ پانی کیا ہے, کڑوا ہے, میٹھا ہے. جیسے جو اوپر کی سطح ہے وہی نیچے کی سطح ہوگی. اسی طریقے سے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں, ہم اور آپ کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے, غافلین میں ہے. یہ ہم اللہ کا شکر ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبع کر دیا ہے. اس کی پہچان یہی ہے کہ ہم جو عمل بھی کریں گے وہ حکم کے مطابق ہوگا. جب تک وہ حکم کے مطابق نہیں ہوگا اس کا مطلب ہم غافلین میں, بظاہر ہمارے اندر کوئی بھی بڑے سے بڑا علم آ جائے, بڑے سے بڑے حافظ ہو جائیں, بڑے سے بڑے فقیہ ہو جائے, لیکن اگر عملی طور پہ ہم نہیں ہیں تو ہم بڑے سے بڑے جاہل ہیں. اور نہ صرف جاہل ہے بلکہ ہم ظالم ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم کو دیا کہ بھائی اس کو عمل میں لاؤ, لیکن ہم عملی طور پہ اس کو نہیں کرتے. اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں, اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے تو بھائی انہی چیزوں سے لو گے کہ میں سیدھا ہاتھ اٹھا رہا ہوں یا الٹا ہاتھ اٹھا رہا ہوں, میں فلاں کام کر رہا ہوں یا میں غلط کام کر رہا ہوں. یہ جو چیزیں ہیں وہ باہر کی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہو, ورنہ ہر قدم آپ کا جہنم کا ہے. وہ بھلے نماز پڑھ رہے ہیں آپ, وہ غافلین کی نماز ہے, وہ بے سود. اس سے اگر وہ نماز کارگر ہوتی تو ہمارا پیر سیدھا ہوتا. اگر وہ نماز کارگر ہوتی تو وضو میں ہم کم پانی خرچ کرتے. اگر وہ نماز کارگر ہوتی تو ہماری ہر چیز کی توجہ اللہ ہوتا. لیکن اللہ معاف کرے, وہ نمازیں بے سود ہو رہی ہیں کیونکہ ہماری ترقی نہیں ہو رہی. اور نہ صرف ترقی نہیں ہو رہی بلکہ ہم تنزلی پہ جا رہے ہیں. تنزلی کیا ہے؟ ہم تکبر میں آ چکے ہیں. تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کسی کی بات کو نہیں سنتا, وہ اپنی منطق سے چلتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر مکن زینہار فزر کہ روز سدشدش دارائی بسر, تکبر عزازیل راخار بکر بزندان لعنت گرفتار کر. ہم ایک ایسی لعنت میں گرفتار ہو چکے ہیں جس میں شیطان گرفتار, وہ اپنے اس میں گرفتار ہے. وہ توبہ کرنا بھی چاہے تو اس لعنت کی وجہ سے توبہ نہیں کر پاتا, اور ہم بھی اللہ معاف کرے اسی لعنت میں گرفتار ہیں. فرق صرف یہی ہے کہ ہمیں موقع دیا گیا ہے, ہمیں یہ باتیں روز بتائی جا رہی ہیں کہ بھائی ہوش میں آؤ, بھائی ہوش میں آؤ, ابھی بھی وقت ہے. ہم نے تمہیں دنیا میں کمانے کے لیے بھیجا, ہم نے تمہیں دنیا میں اس بات کے لیے بھیجا کہ کپڑے ایسے ہوں. ہماری پوری توجہ ہمارے کپڑے پہ. اور اس کی مثال یہ کر رہا ہوں کہ اگر ایک دھاگا ٹیڑھا ہو جائے, یہ کپڑے کا ایک سرا پھٹ جائے, آپ اس کو نہیں پہنتے کیونکہ توجہ ہے آپ کی, یار ایک سرا پھٹا ہوا ہے, پورا کپڑا صحیح ہے, آپ کو صاحب نہیں بھائی اچھا ہی لگتا, کیونکہ توجہ ہماری ہے. اور اگر کہا جائے نماز کے اوپر سیدھا پیر الٹا پیر, کچھ نہیں ہوتا, توجہ کیونکہ نہیں ہے. ورنہ یہی باریکی وہاں بھی آئے گی.
کیونکہ باریکی دنیا میں پھنسی ہوئی ہے، اس لیے ہم ہر چیز کو یہی دیکھ رہے ہیں. بھائی خدا کے لیے ان سب چیزوں پہ اگر ہماری توجہ ہو گئی تو بس ہم جو کامیاب ہو گئے. ورنہ بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ آنکھ بند ہوگی تو اصل آنکھ کھلے گی، اور جب اصل آنکھ کھلے گی تو راستہ نہیں ہوگا، آلٹرنیٹ نہیں ہوگا، پھر تمہیں واپس نہیں دیا جائے گا. اس لیے بھائی جو کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا ہے سو ابھی کرنا ہے. اور اس پہ زندگی 24 گھنٹے کی زندگی کو ہم نے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو ہم نے اگر حکم کے مطابق بنا دیا تو بس سمجھو کامیابی مل گئی. پھر جس وقت تم مرو گے وہ حکم کے مطابق ہوگا، کیونکہ تمہاری فکر اللہ ہی کے حکم کے مطابق تھی. تم اسی فکر میں باتھ روم گئے تھے، تم اسی فکر میں باتھ روم سے آئے تھے، تم اسی فکر میں سوئے تھے، تم اسی فکر میں اٹھے تھے، تم نے اسی فکر میں نماز پڑھی تھی، تم نے اسی فکر میں نماز ختم کی تھی. دیکھو ہر چیز کا اول اور آخر ہوتا ہے. اول اور آخر سے انگلش میں کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. پہلا امپریشن ہی جو ہوتا ہے وہی آخری امپریشن ہوتا ہے. یہ باتیں بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جب تمہارا پہلا یہی ہے کہ اگر وضو میں پانی ضائع ہو گیا تمہارا امپریشن خراب ہو گیا. اسی طرح ہر چیز میں تم گھر میں داخل ہوئے اور تم بے پرواہی سے گھر میں داخل ہوئے، بھلے بہت پیار کی باتیں کرتے ہوئے گئے لیکن السلام علیکم نہیں کہا تو سنت کے مطابق نہیں ہوا تو وہ کیا ہو گئے؟ غافلین میں چلے گئے. اسی طرح بھائی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہی ساری چیزوں کا مغز ہے. اگر جس نے مغز سمجھ لیا پھر آگے بہت آسان ہے، لیکن شروع ہی نہیں سمجھا، اگر ابھی تک غافلین میں ہے تو بھائی اللہ معاف کرے یہ ہماری ہلاکت ہے. اور اسی ہلاکت میں ہم چلے جا رہے ہیں. اللہ معاف کرے نہ سن رہے ہیں، کیونکہ سنم بکم عمی فہم لا یعقلون کہ ہم کیا ہو گئے؟ نزدار بن چکے کہ بھائی ہم نے ان کو بہرا گنگا اندھا کر دیا، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں بھائی اسلام ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں، ایک ہی بات بتا رہے ہیں، لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. بے خیالی میں نماز پڑھ رہے ہیں، بس پڑھ رہے ہیں، ذہن کہیں اور دل کہیں اور، کیونکہ پہلا قدم ہی جب وہ ہوا تو بس سمجھو تو معاملہ سارا گڑبڑ ہو. حضرت ڈاکٹر عارف اللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ واپس مسجد آئے، مسجد جب نکلے تو ان کا پیر الٹا نکل گیا والد صاحب کا. تو حضرت نے کہا واپس جاؤ، واپس جا کے دوبارہ. تو بھائی کیا ضرورت تھی اس کی اہمیت؟ کیونکہ جس کی نظر میں اس کی اہمیت ہے وہی یہ کرتا. اگر مسجد کے اندر بھی اگر غلطی سے تمہارا پیر الٹا چلا گیا واپس جاؤ پھر آؤ. تو بھائی یہ جو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس دن تمہاری باریکی یہاں پہنچ گئی اس دن تمہاری کامیابی شروع ہوگی. پھر تمہاری ہر چیز میں یہی ہوگا کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا بول رہا ہے، اللہ کی کہنا کس طرح بات کرو. تو آپ بات یقین کرو جب تم اس پہ توجہ دو گے تو انشاءاللہ تمہاری دنیا خود بخود سنورتی چلی جائے گی. ورنہ کیا کہنا ہے پتہ ہی نہیں. کہنا ہے تعریف، کر رہے ہیں برائی. کہنا ہے اچھی باتیں، کر رہے ہیں غیبت. تو ہر چیز میں ہم یہ کر دیکھ رہے ہیں. کرنا ہے جو ہے وہ تجارت میں اچھے کام ہم کر رہے ہیں برے. ہر چیز میں الٹا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی الٹی، ہم عملی الٹا کر رہے ہیں. تو ہر چیز کے اثرات اس کے پڑتے ہیں. جو اثرات پڑ رہے ہیں وہ الٹے پڑ رہے ہیں. کرنا چاہیے کچھ، کر رہے ہیں کچھ. اور یہی ہم صبح سے لے کر رات تک کر رہے ہیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو، بار بار عرض کر رہا ہوں، ایک لمحے کا پتہ نہیں، ایک گھنٹے کا پتہ نہیں. اس لیے اس بات کو توجہ دو. اور توجہ کیا ہے؟ بار بار پوچھو، بار بار اس کے بارے میں ڈسکس کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی فی الحال تم جو کرو گے وہ کیا ہوگا؟ وہ عارضی ہوگا، وہ دل سے نہیں ہوگا. لیکن ایک وقت آئے گا کرتے 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 اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اس کی حقیقت پیدا کر دے گی. جب وہ حقیقت پیدا ہو گئی تو تم صبح سے لے کر رات تک اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک یہ دیکھو گے کہ اللہ نے کیا کہا اور اللہ نے کیا کہا کا مطلب ہے نبی کی کیا تعلیم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. ایسی کتنے بات ہے جس کو میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ کہیں گے صاحب باقی ہم نہیں کرتے. جیسے میں ٹوپی کی بات کروں تو کھانے کے وقت ٹوپی سر پہ ہونی چاہیے، باقیوں کے وقت ٹوپی سر پہ ہونی چاہیے. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں شیطان کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں. ہم تو صرف سمجھتے ہیں کہ نماز میں ٹوپی ہونی چاہیے. اللہ معاف کرے، ہماری معاملات تو یہ ہیں کہ نماز میں ٹوپی ہونی چاہیے بس، باقی جگہ کی ضرورت تو ہے نہیں. تو بھائی یہ سنت ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں، باقی جگہ تو 24 گھنٹے ٹوپی ہے، لیکن اگر 24 گھنٹے نہیں تو ان جگہوں پہ ٹوپی پہننا سنت ہے. اور جو جس طریقے سے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں. ہم اسی وقت جو ہے شادی میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کھانے کی دعوت ہے تو ٹوپی اتار دی، سب کچھ اتار دیا. الٹا ہے، ہر چیز الٹا ہے. کیوں الٹا ہے؟ تو پہلا قدم تمہارا الٹا ہے، تمہارا پہلی سوچ تمہاری الٹی ہے، تمہاری صبح کی ابتدا الٹی ہے. تو انتہا کیسے الٹی نہیں ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہم اس وبال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم چنی دیگرے نہیں. اور اسی میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں اگر یہ باتیں غلط ہیں
تو بھائی مجھے آپ دنیا کے معاملات بھی کر کے دکھا دو. جو جتنا اپنے آپ کو بہت ہی سینسٹیو سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو بہت ہی اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں, فٹ رہتا ہوں, برائی سے اپنے آپ کو صاف, تو بھائی اس کو کہو کہ ایک کپڑا جو ہے پھٹا ہوا پہن کے دکھا دے, نہیں پہن سکتا. کیوں؟ تم کے بعد پھٹا ہوا ہے بھائی, سائڈ سے پھٹا ہوا ہے, سامنے کو صحیح ہے, کوئی صاحب بالکل نہیں, ہو نہیں سکتا. اور وہ نہیں ہوگا, باپ الگ کہے گا, ماں الگ کہے گی, بہن الگ کہے گی, بھائی تم نے یہ کیا پہن لیا, بیٹا تم نے یہ کیا کر لیا. باپ کہے گا بھائی یہ کون سی طریقہ تم نے اپنا لیا. لیکن دین کے اوپر کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. اصل معاملہ یہی ہے, اصل معاملہ یہی ہے. دین کے اندر ہر آدمی کیا دکھا رہا ہے, وہ راستہ دکھا رہا ہے. تو یار کر لینا, جلدی کیا, ابھی تو جوانی ہے, پتہ نہیں ہے جوان آج ہے کل چلا جائے, اور جائے گا تو کہاں اللہ معاف کر, جس حال میں ہوگا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ بات کو ذہن نشی کر لو کہ جس حال میں ہوگے اسی حال میں اٹھو گے. اب اپنے آپ کو دیکھ لو, آج گئے مر گئے تو کس حال میں مرو گے. اللہ معاف کرے, اگر حکم کے خلاف مرے تو سیدھے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. بتا رہا ہوں, بار بار عرض کر رہا ہوں, اللہ کا قانون اٹل ہے, وہ نہیں بدلے گا. اور آپ سب کو یہ درخواست ہے کہ بھائی ان باتوں کو سمجھا جائے, ان باتوں کو سیکھا جائے. اور اگر اب بھی نہ سیکھے تو کون سی عمر کا انتظار ہے بھائی, کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. 40 اور 50 اور 60 تو ہم گزار چکے, اب کس چیز کا انتظار ہے. اب بھی وہی اللہ تعالیٰ معاف کرے, کیونکہ لعنت ہے تو لعنت میں فکر کوئی اور ہے, ذکر کوئی اور ہے, بات کچھ اور ہے. جب بات کریں گے تو کاروبار کی, جب بات کریں گے تو دنیا کی, جب بات کریں گے تو کسی کی غیبت, جب بات کریں گے تو کسی کی برائی, کسی کی تعریف. مطلب ہم ہر چیز وہ کر رہے ہیں جو وقت ضائع, اس سے کوئی حاصل نہیں. پر جب بات کرو اللہ ہی کی بات کرو, اور اپنے مطابق اگر 2 باتیں سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا کایا پلٹ جائے گی. لیکن فکر تو نہیں ہے نا, فکر تو وہی ہے کہ بھائی کیا ہے کہ بس سب چلتا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے, چلتا ہے تو تم کل سے یہ کپڑے پھاڑ کے دیکھ کے پہن, ایک آستے جہاں پہ تھوڑا سا ایک وہ لگا لو, مارکر سے نشان لگا لو, چلے جاؤ. نہیں جا سکتے بھائی, نہیں جاؤ, وہ تمہارے مزاج میں ایسا نہیں ہے. اور اگر ہے تو بھائی ٹھیک ہے, یہ بھی چلے گا. لیکن نہیں ہے, کالر کے بغیر پہن لو, ایک چیز کالر ہٹا دو, ایک پاجامہ پھاڑ کے دیکھ, کوئی بھی چیز معمولی سے معمولی بھی. ایون اللہ معاف کرے, بعض لوگ تو ایسے ہیں, ایک بٹن بھی اگر ٹوٹے گا تو کپڑا نہیں پہنیں گے. بھائی بٹن ٹوٹا ہوا اس کا, سامنے نظر آ رہا ہے ٹوٹا بٹن, کوئی پہنے گا نہیں. تو ایک بٹن کی تمہاری نظر میں کیا اہمیت, وہی اہمیت اللہ کی نظر میں. ریجیکٹ نہیں چاہیے, نہیں چلے گا. تو بھائی جب تم کہہ رہے ہو ایک چھوٹی چیز نہیں چلے گی, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ عطا فرمایا, اسی لیے عطا فرمایا بندے تم میرا کہنا مان. لیکن ہم بندے کا کہنا, اللہ کا کہنا کیا مانیں گے؟ ہم تو نفس کا کہنا مانتے ہیں, ہم تو شیطان کا کہنا مان رہے ہیں, ہم تو شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ کیا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدا پرستی کرتے. ہرگز ایسا نہیں, یہ من پرستی ہے. تو بھائی یہ ہم من پرستی کیا ہے, جو میرا دل چاہے گا وہ میں کروں گا, جو میرا دل نہیں چاہے گا میں نہیں کروں گا. جو میرا دل چاہے گا میں کھاؤں گا, جیسے میرا دل چاہے گا میں رہوں گا, جیسے میرا دل چاہے گا میں. بھائی خدا کے لیے اس دل کو بدلنا. آرزو خون ہو, یہ حسرت پامال ہو. یہ جو الفاظ ہے آرزو, کہ میری آرزو تو یہ, لیکن میں اس آرزو کو خون کر دوں گا. میں ان حسرتوں کو, جو میری حسرتیں ہیں کہ مجھے ایسا ہونا ہے, مجھے ویسا ہونا ہے, میں اس کو پامال کر دوں گا. اب تو اس دل کو, دل کیا ہے, دل اللہ کے حکم ہے. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو, ہم نماز پڑھیں گے. دیکھو اصل چیز حکم ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں, اللہ کا حکم چند وقت میں اللہ کہتا مت پڑھو, ہم نہیں پڑھتے. نماز پڑھنا حرام ہے, سجدہ کرنا حرام ہے. اسی طرح جھوٹ بولنا گناہ ہے, لیکن بعض جگہوں پہ جھوٹ بولنا ثواب ہے. اصل کیا چیز ہے, اصل چیز ہے اللہ کا حکم. جہاں بولنا ثواب ہے, 2 بھائیوں میں لڑائی ہے, آپ جھوٹ بولیں, اس کی دوستی کرا دیں, ثواب ہے. گھروں کی بیوی بچے, جو بھی بیوی ہے اس کے قول بھائی بڑی خوبصورت ہے, بڑے تمہارے, جھوٹ بول رہے ہو. لیکن وہ جھوٹ بولنا کیا ہے, وہ اللہ کی رضا کے لیے, تاکہ اس کا دل خوش ہو. یہ کیا ہے, ثواب ہے. تو بہت سارے جھوٹ اللہ کا حکم ہے, بولو اس جگہ جہاں وہ ثواب کی نیت سے, اور ان جگہوں پہ جہاں پر اس قسم کے معاملات ہو. کسی نے اس کی برائی کی, ارے صاحب میں تو بڑا منہ صاف بولتا ہوں, اس نے فلاں شخص نے تمہاری بڑی برائی کی, اللہ اکبر. اور یہ جو ہے آپ نے وہاں جھوٹ بولنا ہے, وہ برائی کرنا ہے, آپ کا نظام بڑا شخص آپ کی بڑی تعریف کر رہا ہے. یہ جھوٹ ہے, لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہے, 2 چیزوں کو ملانے کے لیے ہے. تو بھائی یہ جھوٹ بھی ثواب ہے. اسی طرح بار بار عرض کر رہا ہوں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں گناہ ہے, بھائی وہی ثواب ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسے کرو. لیکن ہم ویسے نہیں کر پا رہے, اور بار بار میں برس کر رہا ہوں, ہر ہفتہ گنوا رہا ہوں. دیکھو 1 ہفتہ اور مہلت ملی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی. ایک دن آئے گا, ضرور آئے گا,
یہ دن ٹل نہیں سکتا. ہر چیز دنیا کی جو ہے ٹل سکتی ہے, لیکن ہماری موت جو ہے وہ ٹل نہیں سکتی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بہت دل سوزی سے, بہت جذباتی انداز میں کہ بھائی بہت وقت گزر چکا. زلف یہ کہتی ہے مسافر ٹھہرنا کچھ کام ہے, دل یہ کہتا ہے کہ منزل دور ہے اور شام ہے. ایک سنت کا اضافہ کرو, لیکن ہر ہفتے انشاءاللہ اس کے اوپر لگے رہو استقامت کے ساتھ, تو پھر یہ اثر ہوگا. دوسری بات کہ بھائی دیکھو صحبت کا اثر ہوتا ہے. یہاں ہم آ کے بیٹھتے ہیں, یہ ایک صحبت ہے. کس چیز کی؟ اللہ والوں کی. ہم یہاں اللہ کے لیے آئے, اس لیے اللہ والے کہلاتے ہیں. ابھی اور کوئی مقصد ہمارا دنیا کا نہیں ہے. جو دنیا کے جمع ہوں گے وہ دنیا والے کہلائیں گے. تو ہم اللہ والے کی صحبت میں یہی اثر ہے کہ وہ صحبت جو ہے اس کے اندر وہ چیز پیدا کر دیتی ہے. کیا چیز پیدا کر دیتی ہے؟ آپ خوشبو والی دکان پہ چلے گئے, کچھ نہ کریں, آپ خوشبو والے تھوڑی دیر بیٹھے اور واپس آئے, آپ یہ محسوس کریں گے, لوگ کہیں گے یار بڑی خوشبو لگائی ہوئی. میں نے خوشبو تو لگائی نہیں, لیکن وہ خوشبو جو اللہ والوں کی ہے, جو اللہ والوں کی روح سے اس پہ اثر ہوا اور وہ چیز کیا کر دی, اس کے اندر خوشبو پیدا ہو. اسی طرح بھائی آپ اگر کسی بھی بری جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ بدبو پھیلی ہوئی ہے, جہاں پر جیسے جو ہے وہ مریوں کا وہ ہے, یا کوئی بھی ایسی جگہ ہم سب جانتے ہیں, آپ تھوڑی دیر بعد آئیں گے آپ کے اندر سے وہی بدبو, حالانکہ آپ نے اس کو نہ ہاتھ لگایا نہ آپ نے کوئی ارادہ کیا, لیکن وہ چیز آپ کے اندر سرایت کر جاتی ہے. تو بھائی ہم جیسے کوئی بھی عمل ہو اس کے طریقے سے ہم کرتے ہیں, اس کا رزلٹ آتا ہے. آپ ہزاروں بیانات سن لیں نیٹ پہ, بڑے سے بڑے عالم کا, بڑے سے بڑے بزرگ کا, کیونکہ وہ صحبت نہیں ملے گی اس لیے اثر نہیں ہو. ہم ضرور یہ بات دیں گے, ہاں بڑی اچھی بات اپنی جگہ ہے, اصل چیز تو میرے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے. یہ اصل کھیل, یہ اصل بات کہ میرے اندر وہ عمل شروع ہو جائے. تو بھائی اسی لیے عرض کر رہا ہوں جو طریقہ بتایا گیا ہے, جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں, خدا کے لیے اس پہ عمل کریں گے تو ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارے اندر ہمارا نفس جتنا بھی مخالفت کرے گا وہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی. لیکن اگر ہم نے نفس نے اس چیز سے ہمیں دور کر دیا تو اللہ معاف کرے, میں بار بار کر رہا ہوں, کیونکہ نفس کا جو ہے وہ دھوکہ ہے, شیطان کی جو ہے وہ بہکاوا ہے, اور اللہ کا امتحان ہے. اور تیسری چیز کیا ہے, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم پہ لعنت ہے, تو کوئی بھی چیز ہمیں جو ہے نا اچھی چیز ہم نہیں کر پائیں گے. بڑے لاکھ سن لو, لاکھ باتیں کر لو, لیکن اصل چیز کیا ہے, وہ صحبت ہے. جس صحبت کی وجہ سے صحابی بن گئے, اور جو صحابی بنے اس کا ندا اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ ہم ان سے راضی ہیں اور صرف قیامت تک ان سے راضی رہیں گے. تو بھائی یہ کتنی بڑی دولت بنی. تو بھائی خدا کے لیے جو طریقہ بتا رہا ہوں, جو طریقہ میرا نہیں ہے, بھائی یہی طریقہ رائج ہے. میں تو صرف انفارمیشن دے رہا ہوں, میں آپ کو اس بات کی ترغیب دلا رہا ہوں. خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھو, ان چیزوں کو سمجھو. جتنی دیر یہ صحبت رہے گی, ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. جس کو بزرگان دین نے اس الفاظ میں کہا ہے, ایک ساتھ صحبت با اولیاء بے طرح 7 سالہ عبادت بے ریا. 100 سال کی بے ریا عبادت سے کچھ لمحے کی صحبت اللہ والوں کی کیا ہوتی ہے, وہ فائدہ مند ہوتی ہے. وہ راستہ دکھا دیتی ہے, وہ چیز بتا دیتی ہے جو ہماری زندگی میں آج تک سمجھ میں نہیں آئی بات. اس لیے بھائی خدا کے لیے میری باتوں کو سنو. باتوں کو سننے کا مقصد صرف عمل کرو, ایک ایک عمل کر کے کرو, کیونکہ وقت جتنی تیزی سے گزر رہا ہے ہمارے اعمال اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہے. اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی جتنا بھی مال ہے, جتنی بھی اس کی دلکشی ہے, وہ وقت تک کے لیے ہے. وہ وقت ہمارا تو ختم ہی ہو گیا. بھائی ہمارے پاس تو وہ وقت ہی نہیں ہے, ہم تو اس دھوکے میں آ گئے. جوان سے ہم کہتے ہیں بھائی خدا کے لیے دھوکے مت آنا. 30-35 سال 40 سال ایسے گزرتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. اور اس پتہ نہیں چلنے میں اگر ہماری زندگی جو ہے وہ اگر ایسی گزر گئی جس میں نماز بھی پڑھی, تو بھائی ایک نماز کے عوض آپ کو 500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. اب بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ معاف نہیں ہے. اگر مر رہا ہے تو اس کے رقم سے اس کی جو ہے نا وہ دی جاتی ہے, فدیہ لیا جاتا ہے. اور ایک فدیہ جو ہے وہ ایک جو ہے روزے دار کا فدیہ جو ہے وہ فدیہ ہے. اور پر حساب لگاؤ گے تو کروڑوں میں چلا جاتا ہے. اور کروڑوں میں جانے کا مقصد ہمارے پاس تو نہ پیسے ہیں, ہے بھی تو اب میرے کام کے تو ہے نہیں, اولاد دینے کو تیار نہیں, کہانی ختم. تو آپ کو اللہ معاف کرے, اللہ ہم پہ مہربان ہوتا تو ہمیں دنیا میں ہی توفیق عطا فرماتا. لیکن ہماری بدعمالی کی وجہ سے اللہ ہم سے مہربان نہیں ہے, بلکہ اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ وقت گزر رہا ہے اور ہمیں احساس نہیں. ہم پھر اسی 2 اور 4 اور 4 اور 6 کے 8 کے چکر پڑے ہوئے, اور زندگی ایسی گزری جا رہی ہے. اور اس کی مثال بار بار کہہ رہا ہوں, یہی ہے. کر کے دیکھ لو, سوچ کے دیکھ لو, ایک ایک قدم جو اٹھاؤ پھوک پھوک کے اٹھاؤ. خدا کی قسم ان 5 وقتوں کے اندر اگر ہم نے یہ سوچ کے اٹھایا اور سوچ کے نکلے کہ بھائی سیدھا کیا ہے, الٹا کیا ہے, اور سیدھا جوتا کیا ہے, الٹا جوتا کیا ہے,
سلام کیا کس وقت کرنا ہے، اور گھر سے نکلتے وقت کیا، آپ یقین کریں باقی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کی کیا کر دے گا. کوئی عمل بھی تمہارا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جو تمہارے اس کے خلاف ہو جائے. ابھی اس تحت سے نعمت کا عرض کر رہا ہوں، موبائل میں ایک بلا ہے ہی، برائی اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ کا شکر اللہ نے دل میں ڈالا کہ بھائی جب موبائل اٹھاؤ اس کی مجھ سے پناہ مانگ لو، یا اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ فرمائیے. اب بات تو بہت اچھی ہے، 2 دفعہ یاد ہوا، 3 دفعہ بھول گیا، اب لگا ہوا اس میں یا اللہ اس کے شر سے میں جب ہاتھ میں لیا یا اللہ اس کے شر سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ اس کے شر سے محفوظ فرمائیے. بھائی ہم تو آخر یہی کر سکتے ہیں، نہ ہم اس وقت موبائل کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ان حالات کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے تو کہہ سکتے ہیں. اللہ میاں ہم سے یہی پوچھے گا کہ بھائی تم نے ہم سے کیوں نہیں کہا. تو بھائی اللہ نے کہلوانا شروع کر دیا کہ جب موبائل ہاتھ اٹھاؤ، جیسے میں نے کہا کہ جب کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں. بھائی یہ تو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب موبائل اٹھاؤ یا اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ فرمائیے، اس کی عادت بنا لو. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آدمی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کا خیر ہی خیر عطا فرما دے گا، اس کی شر سے بچا لے گا. تو بھائی جس طریقے سے اس وقت اور جب اس کو رکھو تو یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو اس کی شر سے بچا لیا، لیکن اس کی تھوڑی سی عادت بنانی پڑے گی. دیکھو یہ ایک بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ ایک بہت بڑی سمجھ عطا فرمائی. اس دور کے اندر بظاہر تو واقعی برا ہے، لیکن ہم اس برے کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہے. تو بھائی جب موبائل اٹھاؤ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک عادت بنا لو، یہ عادت عبادت بن جائے گی. اور یہ عبادت اس کے علاوہ اس برائی سے میں اللہ بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ایسا خطرناک فتنہ ہے کہ بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، بچہ ہو چاہے عورت ہو، کوئی بچاوا نہیں. ہاں وہی ہے کہ جس کو اللہ بچا لے. اور اللہ بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے رجوع کرو. اللہ کا شکر ہے یہ بات دل و دماغ میں آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی جب اٹھاؤ جب اس سے پناہ مانگ لو مجھ سے اس کی اللہ اس کی شر سے مجھے محفوظ، کیونکہ اس کے اندر اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. اور برائی جو ہے وہ اللہ معاف کرے ایسی خطرناک ہے کہ جو اس کو آج دیکھتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. اس لیے بار بار اس کر رہا ہوں کہ بھائی اس موبائل کے حوالے سے ایک عادت بناؤ، ایک بات کو اس کو کرو، جب موبائل اٹھاؤ یا اللہ اس کے شر سے محفوظ فرمائیے، جب رکھ دو یا اللہ تیرا احسان ہے تو نے اس کی شر سے محفوظ فرمایا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جیسے سیدھا پیر جیسے الٹا پیر، آج اللہ کی شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم یہ توفیق عطا فرما دی کہ ہم باتھ روم جاتے ہیں تو الٹا پیر لے کے جاتے ہیں. کون یاد دلاتا؟ وہی اللہ. نکلتے سیدھا پیر لے کے نکلتے، کون یاد دلاتا؟ اللہ. تو یہ سب چیزیں اللہ ہی یاد دلاتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے تم ایک قدم بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف تم ایک بالی بڑھو گے، اللہ ایک ہاتھ بڑھ کے آتا ہے. تم بھاگ چل کے جاؤ گے، اللہ دوڑ کے آتا ہے. لیکن شرط یہی ہے بھائی استقامت کے ساتھ اللہ سے کہتے رہو یا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائیے. بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھو بار بار عرض کر رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے بہت صاف کر دیا کہ سمجھو کہ مر گئے، اور مرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ہی کے پاس سب سے پہلے جانا ہے. اللہ ہی تعالیٰ سب کے معاملات کو جانتا ہے، نہ فرشتے جانتے ہیں نہ کوئی نہیں جانتا اس کا معاملہ کیسا ہے، صرف اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی یا اللہ یہ بندہ ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اب جیسے ہمارے معاملات ہوتے اللہ سے ویسے ہی فیصلہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں بھائی اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ جو ہے یہ فلاں چیز سے مجھے بچائیے، بھائی میں نے اس کو جو ہے نا پناہ دی اور اس کو معاف کر دیے، جاؤ اس کو بھیج دو. بھائی یہ بہت آسان نسخہ ہے، لیکن جاز کر رہا ہوں آسان سے آسان ہم سے نہیں ہو رہا، ہم سے وہ سیدھا الٹا نہیں ہو رہا. ہم سے تو اللہ معاف کرے کیوں؟ کیونکہ لعنت ہے. خدا کے لیے اس لعنت سے نکلو. بار بار سمجھانے کے باوجود میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی تکبیر کہہ رہا تھا، کیونکہ میری بار بار سمجھانا جیسے ماں باپ اولاد کو دیکھتے ہیں، میں بھی آپ کی نظر میری بھی آپ کے اوپر ایسی نظر پڑتی ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے، کیا اس کے ہاتھ اٹھ رہا ہے. جو میرے متعلقین ہیں اس کے اوپر میری توجہ ایسی رہتی ہے کہ فلاں شخص دور کھڑا ہو لیکن اس کا قدم میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں قدم بیک تو نہیں کیا. جب یہ اٹھ رہا ہے تو میں اس کو اٹھنا دیکھ رہا ہوں کہ یہ اٹھ رہا ہے صحیح. وہی چیز اس کی دلیل ہے اس نے کتنا حاصل کیا اور کتنا حاصل نہیں کیا. ہاتھ اٹھا رہا ہے نماز میں تو اگر اس نے ایسی غفلت میں سیدھا ہاتھ کر لیا، اس کا مطلب غفلت میں ہے. ہاتھ کو کھول کے رکھنا ہے، سامنے آتے نہیں رکھنا ہے اور کان تک اٹھانا ہے. اگر جس نے ایسا عمل کیا اس کا مطلب وہ ہوش میں، وہ غفلت میں نہیں ہے. اسی طریقے سے بھائی ہر چیز کے اوپر بار بار عرض کر رہا ہوں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. ہمارے اندر ابھی تک وہ باتیں نہیں آ پا رہی جو آنی چاہیے. بس کہہ رہا ہوں کوئی کسی میں لگ گیا کوئی کسی میں لگ گیا، کیونکہ غفلت جب ختم ہوگی تو ہر قدم ہمارا انشاءاللہ وہ پازیٹو ہو جائے گا. یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ لعنت ہے، خدا کے لیے اس لعنت سے باہر آؤ. اللہ سے کہو یا اللہ مجھے معاف فرمائیے، مجھے اس لعنت سے نکالیے. 2 رکعت نماز نفل بار بار عرض کر رہا ہوں حاجت کی پڑھتے رہو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا معاملہ بنا دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. اللہ چاہتا ہے، اللہ کی یہ کار فرمائی ہے کہ ہمیں چاہتا ہے کہ اچھائی کی طرف باغب ہو جائیں، تبھی ہمیں سب چیز سے نکال کے یہاں بٹھایا. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
ہمارے اندر 10 باتیں آ چکی ہیں، انشاءاللہ 90 باتیں اور آ جائیں. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھو قطرہ گرتا رہے گا تو سوراخ پتھر میں بھی ہو جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں جان بوجھ کر سارے حالات سے اس دورے اس فتنے کے دور میں ہمیں ہر پریشانی سے ہر رکاوٹ سے نکال کے یہاں بٹھاتا ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا ہم پہ کرم ہے، یہ سب سے بڑا فضل ہے. بھائی اس کی قدر کرو. جب یہ قدر ہوگی تو آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تمہاری سنوار دے گا. جب تم پھول بن جاؤ گے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی پھول تو خود کہتا ہے میں پھول. اللہ معاف کرے، ہم کانٹا بن رہے ہیں، کانٹا چبا رہا ہے. وہ بھائی ہو، وہ بیوی ہو، وہ بچے ہو، وہ باپ ہو، وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، وہ چبھ رہا ہے ہر جگہ. بھائی چبھنا نہیں ہے، پھول بننا ہے. جہاں رہو ہر آدمی کہے کیا بات ہے صاحب. لیکن یہ طریقہ جیسے میں نے کہا یہ ایسا نہیں ہے جیسے حلوہ سمجھ رہے ہو. یہ بڑی اس کی جسے کہتا ہے دل کو بنانا. یہ جہاں آئینہ بنتا ہے رگڑ لاگ جب کھاتا ہے، کچھ نہ پوچھو بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے آج سے اپنی زندگی کا اس بات کا جائزہ لینا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ 24 گھنٹے کی زندگی میری جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے. یہ 40 حدیثیں اسی لیے جمع کی گئی ہیں کہ بھائی یہ 40 صبح سے لے کر رات تک کے لیے انشاءاللہ کافی و شافی ہے. اور باقی جب خود بخود اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے معاملات کے اندر وہ خود بخود بڑھوتی آتی رہے گی، کیونکہ ہم نے پہلا قدم اٹھا دیا. یا اللہ میں سنوں گا تیرے حکم سے، میں اٹھوں گا تیرے حکم سے، میں گناہ کر رہا ہوں میں توبہ کروں گا، میں گناہ سے پہلے پناہ مانگوں گا، میں ہر چیز یہ کرتا چلا جاؤں گا. ثم انشاءاللہ میرا روز کا روز حساب صاف. اور حساب صاف کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے اپنے جو ہے وہ کیا کر لے گا، وہ اپنے پاس بلا لے گا. بندے تو میری پناہ میں ہے، ورنہ اللہ معاف کرے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ اللہ معاف کرے یہ قبر میں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا. بھائی یہ وہ چیز ہے جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتی. عقل سے جو بتا رہا ہوں بس اتنی سمجھنا ہے. جب وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام. بہرحال دعا کرتے ہیں کیونکہ آخری حربہ جو ہے ہمارا وہ دعائی ہے. اور ان ساری باتوں کا مقصد دل کے اندر بیٹھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا دل اس بات کے لیے راغب ہو جائے. جو عام دعائیں ہم مسجدوں میں کر رہے ہیں، جو عام دعائیں جگہوں پہ کر رہے ہیں، وہاں ہمارا دل نہیں ساتھ ہوتا. وہاں کا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. یہاں ہم جو اتنی باتیں کرنے کے بعد اور ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی ہم غلطی پر ہیں، ہم کوتاہی پر ہیں، ہمارے دل کے اندر یہ کسب پیدا ہوتی ہے یا اللہ واقعی ایسی بات ہے آپ ہمیں ہدایت عطا فرما دیں. جس کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں جب ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں وہی دعا اصل دعا ہے. اسی دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ دعا جو ہے کیونکہ ہم سب کے دل اس بات کے لیے ہم یہاں بیٹھنے کے بعد جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ جو بات ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے آپ پیدا کر دیجئے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ کا احسان عظیم ہے، کرم ہی کرم ہے. یا اللہ آپ نے ہمیں پھر یہاں بٹھایا. یا اللہ اس بات کی طرف یا اللہ ترغیب دلائی. یا اللہ رحیم ہے، آپ ہی کریم ہے. یا اللہ ہمارے دل یا اللہ نہیں بن پا رہے، یا اللہ آپ بنا دیجئے. یا اللہ ہم سے یہ معاملہ ہو نہیں پا رہا. یا اللہ ہماری بدعمالیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا. یا اللہ ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، گھروں میں بلائیں گھس چکی ہیں، تمام گھر کا ماحول، باہر کا ماحول، ہمارے اندر کا ماحول سب برباد ہو چکا. بربادی کی طرف ہم بہت تیزی سے جا رہے ہیں. یا اللہ اچھائی کی طرف ہم بہت آہستہ جا رہے ہیں. ان قریب ہماری موت واقع ہونے والی ہے. یا اللہ ہمیں مہلت بہت مل چکی، ہم نے کچھ نہ کیا. آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں. اپنے فضل سے جیسے آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے فضل سے یا اللہ نبی کے یا اللہ امت میں پیدا کیا، اپنے فضل میں یا اللہ یہ ساری چیزیں آپ نے عطا کی. یا اللہ اسی فضل کے ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ اسی فضل کا ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری یا اللہ باقی زندگی جو رہ گئی ہے یا اللہ اپنے مرضیات کے مطابق گزار لیجئے. یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جلد سے جلد یہ معاملہ ہمارے ساتھ کر دیجئے. یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھیے، بے شک ہم ظالم ہیں کیونکہ جتنی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں یا اللہ ہم آپ سے اتنی ہی دور ہیں. یا اللہ جتنی آپ نے ہم پہ کرم فرمایا ہے یا اللہ ہم نے آپ سے اتنی ہی بغاوت کر رکھی ہے. یا اللہ آج آپ نے ہمیں یا اللہ موقع عطا فرمایا ہے، آج آپ نے ہمیں مدعو فرمایا ہے. یا اللہ آپ مدعو فرمایا ہے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے. یا اللہ آپ نے جب ہمیں یہاں بلایا ہے، یا اللہ جب آپ نے ہمیں بٹھایا ہے، یا اللہ بے شک آپ ہم پہ مہربان ہیں. یہ آپ کا فضل ہے، یہ آپ کا کرم ہے. یا اللہ ہماری زندگی کو یا اللہ باقی زندگی کو بھی ہماری اسی فضل سے گزار دیجئے. یا اللہ باقی زندگی کو بھی ہماری اسی کرم سے گزار دیجئے. یا اللہ آج کے دن ہماری زندگی کا یا اللہ کامیاب ترین دن بنا دیجئے. یا اللہ یہ ٹھوکر ساری زندگی کی اس کو یا اللہ منزل کی نشاندہی کر دیجئے.
یا اللہ آج ہماری زندگی میں سنت پیدا فرما دیجئے، ہمیں یا اللہ آپ کی عمل کرنے کی فکر عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس دنیا کی لعنت کی فکر سے، یا اللہ اس باقی فکروں سے ہمیں نکال لیجئے، یا اللہ رب ہے، آپ مالک ہے، آپ خالق ہیں، تمہاری یا اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیجئے، ہماری نسلیں جو بربادی کی طرف جا رہی ہیں ان کو بچا لیجئے، یا اللہ آئندہ کا معاملہ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ رحیم ہیں، آپ نے وعدہ فرمایا ہے، یا اللہ جو ہم سے کہے گا ہم اس کی سنیں گے، یا اللہ آپ ہی کہلوا رہے ہیں، آپ ہی سن لیجئے، یا اللہ ہماری دعائیں ہمارے آمین کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین کا مورد بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں اس کا مورد بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں اس معاملات میں یا اللہ قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ دین ہمارا اوڑھنا بنائیے، دین ہمارا بچھونا بنا دیجئے، دین کا ہمیں دائی بنائیے، دین پہ ہمیں چلنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، یا اللہ دین ہی ہماری سب کچھ بنا دیجئے، آپ اپنے فضل سے کر دیجئے، اللہ اپنے فضل سے کر دیجئے، بہر کا وقت ہے، دعا میں قبول ہونے کا وقت ہے، یا اللہ اس وقت کی برکت سے، یا اللہ اس وقت کے صدقے میں یا اللہ ہم جیسے گناہگاروں سے اکاروں اور ظالموں کو یا اللہ معاف فرما کے ہمیں قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے، ہم پہ بھی ہمارے بھی بچوں پہ بھی، پہلے والوں پہ، شہر والوں پہ، تمام ملک والوں پہ، یا اللہ مسلمین مسلمات پہ، احیات و اموات پہ، جنات پہ، یا اللہ سب پہ رحم فرما دیجئے، ہماری دعائیں سب کے آپ میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم سب کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ ہماری توبہ ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے، یا اللہ جو آپ نے ہم سے نیک عمل کروایا، جو آپ نے اپنی رضا کے مطابق ہماری زندگی گزاری، یا اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیجئے، الحمدللہ، یا اللہ ہم آپ کا بار بار شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ آپ کا شکر عظیم ہے، یا اللہ اس کو اور بڑھا دیجئے، اللہم علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ ہماری دعا ہمارے امین کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، جو مانگ سک رہے یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ پا رہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ حادثات سانحات سے، مرگ مفاجات سے، چوروں سے، ڈکیتوں سے، رہزنوں سے، آنے والے انقلاب سے، اس کی مضرات سے، بم کے دھماکوں سے، جتنی برائی اتنی فتنے فساد ہے، یا اللہ ذلت سے، خواری سے، پستی سے، بدحالی سے، وبائی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجئے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لیجئے، ہماری دعائیں ہمارے آمین اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل میں قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین، وما توفیق الا باللہ۔